حضرات کرام، سردی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن دل میں جو حب اہل بیت کی گرمی ہے وہ کبھی نہ سرد ہونے والی ہے۔ بے شک ہم اس پہاڑ کی چوٹی پر رات کے اس پہر سردی میں سیڑھیاں چڑھ کے پہاڑ پر آئے ہیں فقط اور فقط اپنے مولا امام رضا کے قدموں کی زیارت کرنے کے لیے، کہ جس مقام پر میرے مولا آئے اور میرے مولا نے قدم رکھے، آج ان قدموں کے نشان کی زیارت کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی ہو یا امام جب پتھر پر ہاتھ یا پاؤں رکھیں تو اس پر ان کے نشان ثبت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کو جب مدینہ سے لایا گیا مشہد میں، اور مامون کے گمشتے جو ساتھ تھے، انہوں نے امام کو اس رستے سے گزار کر لائے کہ جس رستے میں کوئی بھی آپ کا چاہنے والا نہ ہو۔ تھوڑا سا ساؤنڈ کی پوزیشن چینج کر دیں، کوئی بھی امام کا چاہنے والا نظر نہ آئے، تاکہ کہیں امام کسی سے بات نہ کر سکے۔ آواز آ رہی ہے نہیں سب کو؟ تاکہ کسی مقام پر امام اپنا پیغام نہ پہنچا سکے، گمنام رستوں سے امام کو گزار کر لائے۔ لیکن کچھ کام انسان کے ہوتے ہیں اور کچھ تدبیریں اللہ کی ہوتی ہیں۔ بے شک ایسی کچھ تدبیر بنی کہ ایک روایت کے مطابق 25,000 اس زمانے کے صحافی اس پہاڑی پر اکٹھے ہو گئے، اس علاقے میں اکٹھے ہو گئے۔ انہیں اطلاع ملی کہ فرزند زہرا امام علی رضا علیہ السلام یہاں سے گزریں گے۔ ان کی زیارت کرنے کے لیے 25,000 افراد یہاں پر جمع ہو گئے۔ ماشاءاللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اور وہ 25,000 عام لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے صحافی تھے، کاتب تھے، لکھنے والے تھے۔ ان تمام نے روایت کی کہ ہم یہاں پر اکٹھے تھے، ہمیں علم ہوا، نہ جانے اس زمانے جب واٹس ایپ بھی نہیں تھا، کوئی اعلان کا بھی ذریعہ نہیں تھا، کیسے اتنی عوام کو اطلاع گئی ہوگی کہ امام یہاں سے گزریں گے، اور نہ کوئی اطلاع دینے والا کہ جی میں آ رہا ہوں، ہم فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، آپ آگے سے استقبال کے لیے آ جائیں۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ خوشبو امامت ایسی تھی کہ میلوں دور سے لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ امام آنے والے ہیں۔ 25,000 روایت کرنے والے جب یہاں پر اکٹھے ہوئے امام کے استقبال کے لیے یہاں پہنچتے ہیں، تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی 100-200 لوگ بھی کسی جگہ پہنچ جائیں تو پہلا کام ہوتا ہے کہ پانی کہاں سے لیں۔ 100-200 لوگ بھی گر ہوں، کجا ہزاروں میں اور کجا 25,000 لوگ، بعض روایات میں تو 75,000 تک بھی روایت ہے۔ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس پورے علاقے میں پانی نام کی چیز کوئی نہیں تھی، اور ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ پانی کہاں سے آئے۔ امام کے قدم مبارک یہاں پر لگنے کی وجہ سے یہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ آپ کے چشمے سے سب لوگوں نے جی بھر کے پانی پیا، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس نے پانی پیا اس کی بھوک اور پیاس اسی پانی سے تمام ہوئی۔ ایک پانی کے گھونٹ پیتے تھے، پیاس بھی بجھ جاتی تھی اور بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ امام رضا علیہ السلام اپنی ناکہ پر سوار تھے کہ ان لوگوں نے امام کو روکا کہ اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں، ہمیں کچھ حدیث بیان کریں، آپ کے نانا کیا کہا کرتے ہیں، کچھ بیان فرمائیں۔ میرے مولا جانتے تھے کہ مامون کے گمشتے بھی ساتھ ہیں، بڑی سختی ہے کہ پیغام نہیں پہنچانا، کوئی بات نہ کرنے پائے رضا علیہ السلام، لیکن امام نے وہاں رک کر ایک حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کے حوالے سے بیان کر دوں۔ اہل سنت، بہت بڑے اہل سنت کے امام غزالی اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس کے گلے میں یہ حدیث لکھ کر لٹکا دے، اس کا جنون درست ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پاگل پان اس کا درست ہو جائے گا۔ یہ حدیث صرف اس کے گلے میں لکھ کر لٹکا دے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کو حدیث سے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔
सिलसिलातुल ज़हब, सिलसिला कहते हैं चेन को और ज़हब कहते हैं सोने को। सोने की चेन वाली हदीस जिसकी सारी कड़ियां सोने के साथ हैं, ये वो वाहिद हदीस है कि जिसके तमाम रावियों में कोई भी गैर मासूम नहीं। एक हदीस का जो इल्म है ना, उसमें कुछ हदीसें मुतवातिर होती हैं, कुछ हदीसें ज़ईफ होती हैं, कुछ हदीसें मुतबर होती हैं, अपने अपने एतबार से। फिर एक इल्म है इल्म रजाल, जो परखता है कि हदीस बयान कर। मसलन मिसाल देता हूँ कि एक हदीस बयान हुई कि हजरत अबू हुरैरा बयान किया कि रसूल खुदा सन 24 हिजरी को फलां जंगल से गुजरे, आपने दो मिसवाकें तोड़ी और इस्तेमाल की। अब हदीस को लिखने वाला, बाद में परखने वाला मुहक्किक इस पर तहकीक करता है कि सन 24 हिजरी में जनाब अबू हुरैरा पैदा भी हुए थे या नहीं। ये इल्म रजाल एक तहकीक होती है। अगर पैदा हुए थे तो क्या बालिग भी थे या नहीं, बालिग थे तो क्या मुसलमान भी थे या नहीं। और फिर अगर ये बयान किया, इन्होंने आज तक कभी कोई झूठी गवाही तो नहीं दी हुई थी, क्या ये मोतबर थे, क्या इनकी बात को सुनता भी था। यानी कि ये पूरा एक इल्म है जिससे हदीस की ऑथेंटिसिटी पता लगती है कि हदीस कैसी है। लेकिन ये जो हदीस है, ये हदीस में सारे के सारे रावी मासूम इमाम और खुदा तक। हदीस क्या है? मेरे मौला ने बयान किया कि मैंने ये हदीस अपने जद जनाब मूसा काजिम से सुनी। फिर फरमाया कि उन्होंने अपने जद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुनी। उन्होंने ये हदीस अपने जद जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से सुनी। इमाम बाकिर ने हदीस अपने जद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से ये सुनी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये हदीस अपने वालिद गिरामी जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये हदीस अपने वालिद मौलाए मुत्तकियान इमाम अली बिन अबी तालिब से सुनी। मौलाए मुत्तकियान ने ये हदीस जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। और जनाब रसूल खुदा ने ये हदीस फरिश्तों के उस्ताद जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनी। और जनाब जिब्राइल ने ये हदीस खुद अल्लाह ताला से, यानी कि हदीस कुदसी है ये। और फिर बयान किया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमनहु अज़ाबी, कि ये जो हदीस मैंने सुनी है वो बयान करते हैं खुदा ताला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा एक किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया अमान मिल गई उसको, अजाब से अमान पा गई, फलाह पा गया, वो अमान से उसको अमान दे दी गई अजाब से। मेरे मौला ने ये हदीस सुनाई, अपना पर्दा गिराया, नाका को कहा चलो। अभी नाका ने 2 कदम उठाए थे कि इमाम ने कहा रुको, फिर पर्दा हटाकर कहा वह शराइतुहा व शरूतुहा, लेकिन शर्तों के साथ, व अना मिनहुम, और उन शर्तों में से एक शर्त मैं रज़ा भी हूं। कैसी हदीस थी कि मौला ने पहले तो अपने पूरे जद का तारुफ करवाया और लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल करके सबको बताया कि अगर मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो फिर पूरा सिलसिला भी सुनो। पूरा सिलसिला सुना के अल्लाह का फरमान सुनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इसमें दाखिल हो गया अजाब से अमान पा गया, लेकिन ऐसे नहीं, शर्तों के साथ। और फिर कहा वो शर्तों में से एक शर्त मैं रज़ा हूँ। यानी इमाम ये कहना चाहते थे कि अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल हो जाए, लेकिन अगर उसने अली वलीउल्लाह को कबूल नहीं किया तो वह ला इलाहा इल्लल्लाह का किला उसके किसी काम नहीं आएगा, उसको अजाब से अमान नहीं मिलेगी। और इसको बाज़ उलमा और बाज़ मुहक्किकीन ऐसे भी लिखते हैं कि अगर ऐसे कहा जाए कि कलिमत अली वलीउल्लाह हिस्नी, इसकी तफसीर में कि विलायत अली एक ऐसा हिसार है, ऐसा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया।
حضرات کرام مولا رضا علیہ السلام کے قدم مبارک یہاں لگے، آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے یہاں پر چشمہ جاری ہوا، 25,000 افراد، دیکھیں ہم لوگ 100 ہیں، کچھ لوگ بس میں بیٹھے ہیں، 100 بھی نہیں ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچنے کے لیے یہ مائک ذریعہ بن رہا ہے، میں مائک سے بات کر رہا ہوں تو آپ 100 تک آواز جا رہی ہے۔ 25,000 یا 75,000 کے مجھے میں میرے مولا رضا نے بات کی، ہر بندے نے صحیح سنی، اور یہ روایت 25,000 راویوں نے نقل کی ہے۔ 25,000 جب بندے کھڑے ہوں تو سارے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی کہاں کھڑا ہوگا، کسی کو کہاں جگہ ملی ہوگی، اور ہر بندے نے کلیئر کہا کہ میں نے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، فرزند رسول نے یہ بیان کیا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس علاقے میں مولا کا آنا یہ ایک معجزہ، میرے مولا کی یہاں قدم لگے، آپ کی قدموں کی برکت سے یہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا، یہ یہاں پر سبزہ ہی سبزہ آ گیا، یہ میرے مولا کا معجزہ ہے۔ 2 سال میرے مولا مسجد میں رہے، اور 2 سال ہر مقام پر میرے مولا نے تشیع کا اور اسلام کا دفاع کیا، مختلف مناظرے قائم کیے گئے، ہر مقام پر میرے مولا نے اپنی حقانیت کو ثابت کیا۔ مامون کے حوالے سے اگر ایک پڑھے تو مامون نے جہاں بہت زیادہ برے کام کیے، ایک اس کا کام اچھا بھی تھا، بلکہ اچھا کام اس سے ہو گیا تو اس نے مختلف علماء کو بلا کر ایک مناظرہ کرایا کہ فدق جو رسول خدا کے زمانے میں اہل بیت کو دے دیا گیا تھا، خلیفہ اول نے وہ لے لیا اور اپنے پاس سرکاری قبضے میں رکھ دیا، اس کے بعد پھر سرکار کے پاس رہا، پھر سرکار کے پاس رہا، تو اس کا اصل وارث کون ہے؟ اس نے تمام مکاتب فکر کو جمع کر کے یہ مناظرہ کرایا، یقیناً امام رضا بھی وہاں موجود تھے، اور یہ بات طے ہوئی، اور مامون نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے دستخط کروا کے ایک بات لکھوائی کہ اس وقت جس نے وہ فدق غصب کیا تھا وہ غاصب تھا اور حق اہل بیت کا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ آج میں وہ حق اہل بیت کو پلٹا رہا ہوں۔ اس زمانے کے سادات کو اس وقت یہ فدق واپس کر دیا گیا، اور اس کو تحریر کو لکھ دیا۔ تحریر میں مامون جیسے بندے کے تمام مکاتب کی علماء فقہاء بلانے کے بعد یہ لکھوا دینا کہ کل جو فدق قبضے میں لیا گیا وہ غاصب نے لیا تھا، اور آج میں اس کی حقدار کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ بھی کامیابی جو ہے یہ ہر زمانے میں یہ میرے مولا کی تھی۔ خدا و متعال ہمارا اس پہاڑ کی چوٹی پر آ کر مولا کے قدموں کی زیارت کرنا قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ اور ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہمارا ایک ہی پیرامیٹر ہے کہ کائنات میں تاریخ میں جو اہل بیت کے ساتھ ہے ہمارے وہ سر آنکھوں پہ، جس نے اہل بیت سے اختلاف کیا ہمارے وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کو رافضی بھی کہتے ہیں۔ رافضی کا جو مطلب ہے وہ ہے جھاڑ دینا، رفض کہتے ہیں جھاڑ دینے کو۔ مثلا میری یہ شال کے اوپر ڈسٹ لگی یا دھوڑ لگی تو میں نے اس کو جھاڑ دیا، پنجابی میں کہتے ہیں چھنڈ دینا۔ چھنڈ دینا اس کو کہتے ہیں رفض کرنا عربی میں، اور جو چھنڈنے والا ہو اسے کہتے ہیں رافضی۔ تاریخ اسلام میں ہمارا قصور صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں جب بتایا گیا نا کہ فلاں شخص بہت بڑا ہے جی، بہت بڑا بزرگ ہے جی، بڑی اس کی مال و دولت ہے، لیکن مولا کے مقابلے میں فلاں جگہ پر آیا تھا، ہم کہتے ہیں چھنڈ دو، ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، چھٹک دو، اس کو پھینک دو، ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اسی چھنڈ دین کو کی وجہ سے شیعہ ہر مقام پر رافضی کہلائے، کیونکہ انہوں نے کسی کا حسب نسب نہیں دیکھا، کسی کی بات نہیں سنی، صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گیا، چاہے جتنی بڑی شان و شوکت تھی، ابو سفیان جتنا بڑا رئیس تھا، جتنا بڑا بادشاہ تھا، جتنا بڑا عرب کا سردار تھا، جب رسول خدا کے مقابلے میں آیا ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کے مقابلے میں ہمیں کہا گیا کہ کالا حبشی تھا، موٹے ہونٹ تھے، بال گھنگرالے تھے، آزاد بھی نہیں تھا، کسی کا غلام تھا، لیکن احد کہا کرتا تھا، رسول خدا کی بات کیا کرتا تھا، جناب زہرا کے گھر کی باہر جھاڑو پھیرا کرتا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ حبش کا غلام بھی کیوں نہ ہو، ہمارے وہ سر آنکھوں کا تاج ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ رہا، چاہے وہ غلام تھا، ہمارا وہ سردار ہے۔
اور جو چاہے جتنا بڑا سردار ہو، ایک بار بھی اہل بیت کے مقابلے میں آ گیا یا آ گئی، ہمارے وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ ہم نے اس کو جھٹک دیا، ایسے ہی جھٹک دیا جیسے اپنے دامن سے دھوڑ کو جھٹک دیتے ہیں، چاہے ہمیں کوئی رافضی کہے یا کچھ بھی کہے۔ بسم اللہ جی، زیارت کر لیں، دو رکعت نماز پڑھ لیں، نماز مغربین پڑھ لیں جنہوں نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد یہ پانی سامنے ہے، یہ شفائی پانی ہے، پانی کو پیے بھی صحیح، چہرے پر بھی ملے اور ساتھ بھی لے جائیں۔ جن لوگوں نے باہر جانا ہے، اتنی بڑی مقدار میں پانی کی بوتل شاید نہ جا سکے، جو 1/2 لیٹر کی پانی کی بوتل ہوتی ہے اسے بھر کے اپنے ساتھ بیگ میں فل کر کے لے جائیے گا، انشاءاللہ پہنچے گا۔ بار محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه